खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पास्टर खुरम शकील साहब, जिनका ताल्लुक है सल्वेशन ऑफ सोल्स मिनिस्ट्री से, जो कि मौजूद है गिल चौक बहार कॉलोनी में। आज खुदावंद की जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे, जो हम सब के लिए बाइस बरकत होगी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर खुरम शकील है, सल्वेशन ऑफ सोल मिनिस्ट्री का फाउंडर चेयरमैन हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाइयों का, नेशनल न्यूज़ नामा सारी टीम का, कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी ताकि मैं कलाम खुदा को आपके साथ शेयर कर सकूं। और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं 65 ज़बूर उसकी 11वीं आयत। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। तू साल को अपने लुत्फ़ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। मेरे जीसो, खुदावंद का हमें शुक्र अदा करना है पूरे साल के लिए, जिसमें वो खुदावंद ने हमें इस साल में बेशुमार बरकत दी हैं, बेशुमार खुदा ने हमें नेमतें अता की हैं। और हम इस साल के लिए जो खुदा ने हमें नेमतें बख्शी है उनके लिए हमने शुक्रगुजारी करनी है। और 2022 उसमें हमने खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने के जो अहद हमने किए पिछले साल में, हमने उनको आगे उनकी तजदीद भी करनी है और आगे खुदा के साथ वफ़ादारी से चलना है। तो खुदावंद हम देखेंगे कि साल को लुत्फ़ का ताज पहनाया। खुदावंद तारीख़ का खुदावंद है, और वो हमारी ज़िंदगियों के तमाम अयाम और उसमें वाक़या होने वाले तमाम हालात को भी अपनी कुदरत से और हमारे लिए कंट्रोल करता है और हमारे लिए भलाई पैदा करता है। क्योंकि रोमियो 8वां बाब उसकी 28 आयत में लिखा है कि हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदावंद के इरादा के मुआफ़िक बुलाए गए हैं। और हमने देखना है कि हम खुदावंद के इरादा के मुआफ़िक बुलाए गए हैं, क्योंकि इस साल खुदा ने हमें अपनी बुलाहट के मुताबिक, अपने उस इरादा के मुताबिक जिससे खुदा ने हमें बुलाया, खुदा ने हमें बहुत सी बरकतें दी, और खुदा हमारे लिए भलाई पैदा करने वाला खुदा है। और हम चूँकि उसने हमसे अबदी मोहब्बत रखी और हमारा यीशु मसीह के वसीला से फ़िदिया दिया, और इसलिए हम उसकी नज़र में बेश कीमत हैं, इसलिए हम उसकी नज़र में बहुत कीमती हैं। और मेरे अज़ीज़ों, लुत्फ़ का मतलब नेकी, भलाई और अच्छाई है, और वो हमारी जान को हलाकत से बचाता है और हमारे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। वो हर साल हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है और अकाब की मानद क़ुव्वत देता रहता है। और इसलिए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, और खुदावंद के कामों और खुदावंद की बरक़ात, उसके फ़ज़ल के लिए बेहद हमने शुक्रगुजारी करनी है। नए साल में नई उमंगों और नए साल में नए मनसूबाजात के साथ हमने चलना है, और नई उमंगें, नए मंसूबे, प्लान खुदा ने हमने खुदा के सामने रखने हैं। जो खुदा के पाकरू ने हमें दिए हैं प्लान, उनको हमने लेकर चलना है, और नए अहद बांधने हैं खुदा के साथ, और नए अहद बांध कर और खुदावंद में आगे बढ़ना है, ताकि जो 2021 में हमने अहद बांधे उसके मुताबिक हमने काम किया, और अगर हम में कोई कमी रह गई है तो 2022 में हमने अहद बांध कर खुदा के साथ चलना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो साल को रौनक का ताज पहनाता है, और दाऊद इसे नज़रअंदाज नहीं करता। दाऊद इस बात का बयान करता है, शुक्रगुजारी के साथ बयान करता है कि खुदावंद। और फिर आगे दूसरा पॉइंट जो है हम उसमें देखते हैं, ज़बूर नवीस लिखता है, और उसने लिखा कि तेरी राहों में रोगन टपकता है। और खुदावंद की राहें ज़िंदगी की राहें हैं, खुदावंद की राहें सदाकत की राहें हैं, खुदावंद की राहों में कसरत है, बरकत है, पाकीज़गी की शाहराहें हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी की सच्चाई है। क्योंकि कलाम में लिखा है उस राह और ज़िंदगी मैं हूँ।
اور خداوند یسوع مسیح، اور پھر یہ بھی ہے کہ سچائی سے واقف اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اس پورے سال میں ہم نے سچائی کو جانا اور اس میں ہم نے مسیح کی پہچان رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، لیکن 2022 میں ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے مسیح کو اور زیادہ اس میں بڑھنا ہے، اس کی راہوں پہ چلنا ہے، اور اسی طرح اس کے پیچھے چلنے سے انسان نور میں چلتا ہے، اور جو نور میں چلتا ہے اور ہمیں سچائی کی راہ کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں نور میں چلنا ہے، اور کیونکہ کلام اس کا کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور آنے والے سال میں جو ہم نے اس روشنی میں چلنا ہے، اس نور میں چلنا ہے، کیونکہ خود نور تاریکی میں چمکا، اور خدا یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں نور بن کے آیا کہ ہم کسی بھی لمحہ، کسی بھی زندگی کے حصہ میں ہم تاریکی میں نہ چلیں۔ جب ہم اسے پہچان لیا ہے تو ہمیں پھر نور میں چلنا ہے، اور آنے والے سال میں ہم نے اس سچائی کے نور کو، صداقت کو اس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ زبور 119 اس کی 105 آیت میں لکھا ہے، صادق اس میں چلتے ہیں، خوف نہیں کھاتے۔ خداوند کی راہ تنگ ہے لیکن یہ زندگی کو پہنچاتی ہے، یہ زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو آج ہمارے سرمن کا ہے وہ تیری راہوں میں روغن ٹپکتا ہے۔ روغن برکت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں میں برکت کو دیکھنا ہے، کیونکہ آنے والے سال میں ہمیں اور برکات خداوند سے حاصل کرنی ہے، اور روغن برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ روغن کے لیے دوسرے الفاظ تیل، چکنائی، چربی وغیرہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں چکنائی کو تیل کی طرح، ہم نے اپنی زندگی میں حلیمی کو، اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزوں کو لانا ہے جو کہ پورا سال جو ہم نے گزارا، اور آنے والے سال میں ایسی چیزیں زندگی میں ہم نے لے کے آنی ہیں، اور خداوند کی برکت کے ساتھ کہ لوگ بھی ہمیں دیکھ کر مسیح کی پہچان پائیں۔ اور اسی طرح روغن جو ہے وہ برکت کو ظاہر کر رہا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں خدا کی برکت کو، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب لوگ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند انہیں برکات سے معمور کرتا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا، کیونکہ بانجھ کو نہ کوئی بانجھ نہ ہوگی اور نہ کسی کے استحقاق ہوگا، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ اب خروج کے 23 باب اس کی 25 سے 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ ہو سکتا ہے ہم نے خدا کو ٹائم نہیں دیا اس کی عبادت کے لیے، اس کی پرستش کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے، تو خداوند جب ہم اگلے سال میں یہ وعدہ کر کے کہ ہم نے خدا کی عبادت کرنی، خدا کی پرستش کرنی ہے، خداوند میں اور زیادہ ہم نے بڑھنا ہے، تو پھر لکھا ہے کہ وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ اس سال میں نے بہت سی برکتیں پائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کمیوں کو جو ہمارے اندر ہیں پاک روح آج اس پیغام کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اور خدا روٹی پانی پر برکت دے گا، اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا۔ اور اس سال اگر ہم نے بیماری کا سامنا کیا ہے، اس سال اگر کچھ لوگ جو ہے بیماری سے لڑتے رہے ہیں، عبادت اور پرستش کریں، خدا کے ساتھ وعدہ کر لیں، 2022 میں آپ شفا پائیں گے، آپ تندرست ہو جائیں گے، آپ خدا کی برکات کو دیکھ سکیں گے، خدا کی بے شمار برکات آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ خدا برکت کا خدا ہے، خدا برکت دینا چاہتا ہے۔ 84 زبور میں لکھا ہے کہ خداوند راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا، کیونکہ وہ راست رو سے اپنی کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ خدا اپنی نعمتیں اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو اپنی نعمتوں سے معمور کرنا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند ہمیں کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، خدا ہماری زندگی میں۔ اور میرے عزیزو 2022 میں آپ دیکھیں گے جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا وعدہ کریں گے، عہد کریں گے، تو خدا 2022 میں بہت سی برکتوں سے بھر دے گا، بہت سی برکتوں سے معمور کرے گا، کیونکہ خدا برکت کا خدا، وہ اسی لیے آیا ہے کہ کثرت کی زندگی، یعنی فروٹفل لائف، پھلوں سے بھری زندگی، بھرپور زندگی، برکت کی زندگی گزاریں۔ خدا ہمارے لیے یہی چاہتا ہے کہ ہم برکت کی زندگی گزاریں، لیکن ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ لکھا ہے خداوند راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا، اور خداوند اس لیے ہے کہ ہم کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اس چیز کی کہ آئیں ہم سارے مل کر خدا سے وعدہ کریں، عہد کریں، اور ہم خداوند کی راہوں میں اس چلنے کا عہد کریں جس میں روغن ٹپکتا ہے، جس میں برکت ہے۔ اس سال میں ہم اگلے سال میں چلیں اور اپنے
اس کی راہوں میں بکثرت برکت ہے، اور وہ آپ کو برکت دے گا، آپ کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے، اور نیا سال آپ کو مبارک ہو، اور نئے سال کی بہت سی بلیسنگز آپ کے لیے خدا آپ کو دینے والا، اور آپ کو مبارک ہوں، اور یہ نیا سال پاکستانی کلیسیا اور ہمارے ملک کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آئیں عزیزوں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ 2022 میں خدا برکتوں سے بھر دے، ہمارے ملک میں برکت آئے، ہماری کلیسیاؤں میں برکت آئے۔ خداوند آسمانی خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس سال 2021 میں تو نے خداوند ہمیں بڑی برکتیں دی ہیں، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ خداوند ہمیں جو نعمتیں بخشی ہیں، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں، اور خداوند ہم 2022 کے لیے، میں خداوند تیرا خادم دعا کرتا ہوں کلیسیا پاکستان کے لیے، پاکستان میں کلیسیا کو برکت دے خدا، کلیسیاؤں کو بلیس کر خدا، اور جو تیری راہوں پہ چلتا ہے وہ تیری برکات حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ملک پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اسی طرح خدا میڈیا کے لیے جس کے ذریعہ سے پیغام خدا دور دور تک پہنچ رہا ہے، ان کو بلیس کر۔ نیشنل نیوز نامہ کے لیے برکت چاہتے ہیں، ان کی ٹیم کے لیے میں برکت چاہتا ہوں خدا۔ اسی طرح خدا ہم اپنے ملک کے لیے، اور ملک میں اپنے پریزیڈنٹ کے لیے، اور تمام سیکورٹی اداروں کے لیے، تمام خدا فورسز کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں 2022 میں خدا، تیری برکتیں ہمارے ملک میں، کلیسیاؤں میں خداوند تیرے لوگوں پر نازل ہوں۔ خداوند اپنے لوگوں کو برکت دینا، خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین آمین۔